میں پہلے دوستوں کو کہا کرتا ہوں یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا باقاعدہ یہ پلانٹڈ کام ہوتا ہے کہ مقرر نعروں کا سبب فلسفہ کہ مقرر ذرا ماٹھا ہے نعرہ لگاؤ نہیں اس کو سیک چڑھاؤ خطیب صاحب کو اس کو سیک چڑھاؤ کہ کچھ ردہ میں چاہے کچھ کرم فرماوے کچھ تو بولے منہ تو کھولے بھمیں ہولے ہولے ایک تو نعرہ اس لیے ہوتا ہے ایک نعرہ ہوتا ہے کہ آواز میں جیسے میرے بھائیوں کی آواز ہے اس میں سر ہے اور ساز ہے ادھر لفظ نکلے منہ سے تیر بن کے دل میں ترازو ہو جائے اور دل پہ لگے چوٹ اور پھر نکلے کوک یہ نعرہ سوز ساز کا ہوتا ہے سریکی میں کہتے ہیں سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پر سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی نیوں لامنے دی دلی پھسامنے دی کل آج پئی مجروشا جے جی بریاں میں میری بھلیاں دے گل لج پئی بس یہ تو میرا پیغام ہے اور سارا ہی آپ کے نام ہے کہ نعرہ بے شک لگائیں لیکن چوٹ والا مجھے سیک چڑھانے والا نہ لگائیں کیونکہ ادھر پہلے بھٹیاں سلگ رہی میں اوپر سے قادری ہوں اندر سے میں فل چشتی ہوں میں خالی چشتی نہیں چشتیوں کی بھری ہوئی کشتی ہوں میرا ایک چشتی بابا تھا جس کی قبر پہ بیٹھ کے پیر مہر علی شاہ رویا کرتے تھے اور اس کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے کہتے تھے علی حیدر ساڑے کولن چنگاریاں تیرے کولن بھٹیاں اس علی حیدر نے کہا تھا بھٹی تتی تیرے عشق والی بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بٹھاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے اس لیے توجہ فرمائے میں عرض کر رہا تھا کیا جی لاہور عرش منور بانگا ملیاں سنیا شہر لاہور واہ لاہور میں حضور ساری قومیں ہیں اور ایک سے بڑھ کر بندہ ایک ہے برا ہے اور نیک ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے مگر جو لاہور کی جان ہے بلکہ ہمارے شہر کی پہچان ہے اس کا نام بھی نہ لو تو سمجھ میں آتا ہے وہ صرف گنج بخش داتا ہے یہ ارائیں لاہور کے گجر لاہور کے ملک لاہور کے یہ سارے لاہور کے پر ایٹل بھی لا لین انہاں نو کوئی مندہ ہی نہیں کہ تہاڈا لاہور لاہور کس کا ہے داتا دی نگری لاہور ایک پردیسی تھا
پتہ نہیں کہاں سے آیا، ایک جھونپڑا مسیت والا بنایا، ساتھ مدرسہ بنایا، بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھایا، اور پھر وہ وقت بھی آیا اس نے سب کو گمایا، اسلام کا جھنڈا ایسا لہرایا، لگتا ہے اس پہ علی کا سایہ ہے، یہ بھی حسین حسن کا جایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ حسین حسن کا جایا ہے۔ شہر نے ان کو ان کے حوالے اپنے آپ کو فرمایا ہے۔ میں سوال یہ کر رہا تھا کہ شہر کن کا مالک کون ہے؟ آدھی رات کو جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بھوکے اس دوارے آتے ہیں، اور رات کے 2 بجے زردہ پلا کھاتے ہیں، پھر دعائیں دے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں تیرا باپ وسے تو آپ وسے، جس کا نام علی ہے، یہ گلشن زہرا کی کلی ہے، اس لیے ہم گناہگاروں پہ ہونٹوں پہ علی 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 ہے۔ یہ کس آیت کی تفسیر ہے؟ نہیں سمجھ؟ کس آیت کی تفسیر ہے؟ اصل میں یہ علی مولا کی تصویر ہے، اس کا بابا شبر شبیر ہے، اور اللہ جس کو دے دے علی کل شیء قدیر ہے۔ لاہور علی کا، بغداد غوث جلی کا، اسلام آباد میرے علی۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر۔ ہر شہر میں آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں الکوثر، میں نو کوئی آکھے دا ترجمہ کر، میں آکھا بڑے گڑے بڑے گئے مر، ادھا ترجمہ کسے نو کما حقہو، کسی زبان انگلش سے لے کر اردو صاحبہ تک، کسی زبان کے کلیجے میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ الکوثر کا ترجمہ کر سکے۔ اتنا بڑا لفظ رب نے نبی کو دیا چپ کرانے کے لیے کہ نہ رو، یہ لے رحمت کا رومال ہے، یہ پوری کائنات تیرا ہی مال ہے۔ اس لیے تصور کرو اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، مدنی تو فکر نہ کر، ان شان آقا ہول ابتر۔ یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں 20 اس کی نسل، لیکن 3 سال کے بعد کوئی نام لے تو پھر کہنا مدنی وعدہ رہا فکر نہ کر، بنو امیہ کو ایسے رگڑے چڑھیں گے، قبروں سے نکال کے لاشوں کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، اور 1 صدی سے پہلے پوری کی پوری نسل پیس کے رکھ دوں گا، لیکن تیرا ایک ہے کائنات سے نیک ہے، اس شجر کو ایسا پھیلاؤں گا، پوری کائنات میں تیری اولاد دکھاؤں گا، جو وعدہ کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، یہ نبھاؤں گا شہر شہر نگر نگر۔ ان شان آقا ہول ابتر، تیرا تیری اولاد کا دشمن ابتر
تر ہوگا، تیرا اور تیرے بچوں کا چرچا گھر گھر در نگر نگر ہوگا، بلکہ ہر شہر حیدر نگر، ہر شہر زہرا نگر، ہر شہر محمد نگر۔ یہ رب نے انا کہہ کر فرمایا ہے اور پھر فرما کے نبھایا ہے۔ ایک معین الدین، کیوں جی؟ خواجہ غریب نواز، بس بندے ٹوٹل نال 4 نہیں سمجھے ہو سرکار؟ بندے ٹوٹل ساتھ آئے تھے 4۔ مولوی الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ مشائخ چشت، اس پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آئے بندہ ایک تے 4 5 تن پر ہون ویک سجن۔ ایک فقیر کہاں سے آیا، آکے اجمیر میں ڈیرا لگایا، بقول تبلیغی جماعت کے بانی کے 90 لاکھ کا زنار توڑ گیا، مورتیوں کے پجاریوں کے رخ کعبے کی طرف موڑ گیا، سب کے ٹوٹے رشتے پاک محمد سے جوڑ گیا، اور پوری دنیا میں اللہ کا نعرہ چھوڑ گیا، اور راستے میں نہیں چھوڑا توڑ گیا۔ جی آپ جماعت اسلامی وہابی سنی شیعہ ہی مرضی ابھی کی ساری جماعتوں کو بلائیں، سیاسی بھی ملائیں، ایک معین الدین سب پہ بھاری ہے۔ یہ الکوثر کی تفسیر ہے، ایک ایک۔ اور معین الدین کس کی نسل ہے؟ علی مولا ان کی اصل ہے، پاک حسن حسین کی یہ شکل ہے، اور زین العابدین والی عقل ہے۔ یہ سید زادہ یہاں آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا پھر آنے والا ایسے آیا کہ کہیں اذان تھی، بت خانے عبادت خانوں میں بدلتے گئے، اللہ کے ترانوں سے گونجنے لگی دھرتی، جہاں 40 کروڑ جھوٹا خدا تھا۔ برے صغیر میں کتنے خدا تھے؟ 40 کروڑ جہاں جھوٹا خدا، وہاں گلی گلی میں ذکر خدا، چرچائے مصطفیٰ، نام علی المرتضی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ ان کو دمشق والے تخت پہ کیوں نہیں بٹھایا، ان کو گلی گلی کیوں پھرایا، توانوں سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ تھے پاک نبی کا سایہ، مدینۃ العلم بھی یہی تھے، صاحب علم بھی یہی تھے، ولایت بھی یہی تھی، نبوت بھی یہی تھی، سب کچھ انہی کے پاس تھا۔ ایک شہر میں جم جاتے، یہ سوتے وہیں تھم جاتے، اس لیے رب نے بولا انہیں گلی گلی پھراؤ، اسلام کا جھنڈا پوری کائنات میں لہراؤ۔ اور پھر ہم نے دیکھا ادھر عبد القادر جیلانی، ادھر ابو الحسن شاذلی، ادھر علی حجویری،
ادھر علی کبیر میر کبیر ہمدانی مشرق مغرب میں سادات آ گئے، اسلام کا جھنڈا لہرا گئے، اسلام کی سچائی بتا گئے، اور جدھر بھی آئے چھا گئے۔ اس لیے کہتے ہیں در در پھرایا یار نے، ہم کو در در پھرایا یار نے، لامکاں میں گھر بنایا یار نے۔ حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لامکاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے۔ حضور ورنہ چوا سیدان شاہ، سیدان شاہ یہاں بھی سید، چکوال میں سید، پنڈی میں سید، جدھر جاؤ سادات ہیں۔ یہ میرے حسین کی کرامات ہیں، یہ رحمت کی برسات ہیں۔ جس دھرتی کو رب نے پیاسا پایا ہے وہاں کوئی نہ کوئی سید رحمت کی بارش بن کے آیا ہے، اور یہی قصہ میں نے آج سن۔ آپ کو بھی کچھ سمجھ آیا ہے یا میں نے ویسے ہی زور لگایا؟ غور فرمائے، غور فرمائے، فی الفور فرمائے۔ یہ انا آتینا کل، مجھے بات یاد آئی کہ یہ بکھیرے رب نے ان کو تخت نہیں دیا، تختے پہ بٹھا دیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی کہیں اتر گیا، کوئی کہیں اتر گیا۔ اس طرح اسلام گھر گھر گیا، اسلام اس طرح نگر۔ حضرت میر کبیر سید میر کبیر ہمدانی، یہ جو آج کشمیر کشمیر کر رہے ہو، اگر پیچھے نہ میر کبیر ہوتا کہاں یہ کشمیر ہوتا؟ پیچھے سید میر کبیر ہے، اب مسلمانوں کا کشمیر ہے، اس کے پیچھے سنیوں کا پیر ہے۔ بادشاہ اسلام مٹاتے رہے ہیں، پھیلایا نہیں۔ تیمور کے دور میں تھے آپ، مگر تیمور بدبخت اتنا طاقتور بادشاہ تھا، اس نے بایزید خان یلدرم جیسے غیرت مند مسلمان بادشاہ کو پنجرے میں بند کر کے گھسیٹ گھسیٹ کے مار ڈالا۔ اگر وہ نہ مارتا آج پورا یورپ اسلام کے اندر ہوتا۔ بادشاہوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی، یہ فقیر آئے، یہ ابنائے سراج منیر آئے، یہ کس کے جائے؟ یہ پاک زہرا کے جائے، اور جہاں آئے جم کے بیٹھ گئے۔ تتی تھی جاؤگن چودھور پیراں، ہند سندھ پنجاب دے مار پیراں، سنج برت شہر بازار پیراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ ایک چھوٹا سا سید زادہ تھا، میں نے جو بات کی ہے نا کہ یہ تھے کہاں، پہنچ گئے کہاں؟ بغیر بند نہیں کی دکان، دکان چلتی رہی، کیونکہ سودا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سٹیج کے محتاج ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں سٹیج جن کا محتاج ہوتا ہے، کچھ ابن الوقت ہوتے ہیں، کچھ ابو الوقت ہوتے ہیں، کچھ پہ وقت سوار ہوتا ہے، کچھ وقت کے شاہ سوار ہوتے ہیں، کچھ ایک حور کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، چلے پہ چلا دے چلا، اور کچھ خود ہی جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ فرق ہے نا سر؟ چھوٹا سا سید زادہ تھا، نکڑو سا، شہر تھا بغداد کا، ذکر ہے حسین کی اولاد کا۔ نکڑو سمجھتے ہیں؟ تصغیر کریں تو اور کوئی، یعنی ایک نکاح ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کو اور نکاح کر دو تو پھر نکڑو ہو جاتا ہے۔ نکڑو فقیر
حضرت امام غالباً یافی کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ عادت پڑ گئی تھی جمعہ پڑھنے کی بغداد کی جامع مسجد۔ کچھ بابیاں نوں وڈی مسجد وچ نماز پڑھن دی عادت ہوندی۔ اللہ اللہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جمعہ پڑھنے کے لیے چشتیاں سے چلتے تھے پاک پتن، تین دن لگ جاتے۔ سرکار کدے پیر نو ٹرے ہو جمعہ پڑھن، نہیں سمجھ آئی؟ پیر نو ٹرے نا، آپاں بھی بڑے عاشقاں جمعے دے، جدوں تکر مؤذن نے دوجھی اذان والا اللہ اکبر فرمایا نہیں، ملک مسیح تے چودھری نے کرم فرمایا نہیں، انہیں اس ویلے آمنا ہے۔ مؤذن نے دوسری اذان والا جدوں اللہ اکبر فرماونا ہے، پھر بھی ڈیرہ انہیں پیچھے ہی لامنا ہے کہ کتے چوکھی دیر مسیح تے باونا نہ پوے، جتی سامنے ادو السلام علیکم ورحمت اللہ، اتھو اٹھ گئے بھائی عبداللہ، انج پسلیاں پھڑکاوے گا۔ میں ایک صاحب نو ڈٹھا، او بیٹھا ہوئے مسجد دے وچ، شدے نو سکون نہ آوے، تے حسن پیر صاحب تے او جیڑے ویلے گئے نا ڈی سی دی میٹنگ وچ، تے اتھے ایک سیاستدان آ گیا، انہاں نو جا نہ لبھے، تے جا لبھی اے کرسی والی نہیں، کرسی دی ایر کاٹھی، تے اتھے بیٹھے ڈٹ کے، تے 3 گھنٹے ہو گئے، حضرت پاسا نہیں والا آیا۔ میں کہ ہون چکی تلے آیا نا، دنیا کی محفل میں یہ ملک بھی، یہ پیر بھی، یہ راجے بھی، یہ خواجے بھی، یہ چودھری بھی انج فٹ ہو کے بیٹھتے ہیں ڈی سی کی، وہ یہ میٹنگ جو ہے، لیکن یہ جو میٹنگ ہے یہاں بھی ذرا تھام کے بیٹھ، اپنی جگہ پہ جام کے بیٹھ، وہاں تجھے کچھ ملے نہ ملے، یہاں سے کچھ نہ کچھ چپکے سے ملے گا۔ جمعہ پڑھنے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی تھی، مدینے میں جو جمعہ پڑھتے تھے نا مدینے والے، بدھ والے دن صحابہ آ جاتے جمعہ پڑھنے، وہ آئے نا اونٹوں پہ، مدینے والوں نے پوچھا، او بھائی بدو صاحب خیر سودا لین آئے ہو؟ انہاں آکھیا جمعہ پڑھن آیا۔ او بھائی اج تے بدھ ہے، انہاں آکھیا پچھلی دفعہ جمعہ رات آئے ساں تے پہلی صف یار علی پھر بھی ملی گئی سا، تے دوجی صف چو چاس نہیں، جیڑی یار ہوئے محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے۔ محبوب سامنے ہو، خطاب بھی ہو، کرم ہو، بھرم ہو۔ پچھلی دفعہ جمعرات کو آئے تھے، محبوب کی پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، آج آئے ہیں بدھ کو کہ پہلی صف میں ڈیرہ لگائیں گے، دیدار رج کے پائیں گے، خالی ماتھا ٹیکنے نہیں آتے، دید ہوتی ہے، پھر عید ہوتی ہے۔ عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو انبساط عید دیدن روئے تو جیتے کونا دیکھاں جند نکلن تو آویں دی ہے جند جیویں تو آپ دسا بن پانی دے رہ سکتی ہے مچھلی کیویں میں کو تڑپ دا دیکھتے لوگ کہا دے کہیں نال نہ تھیوے ایویں تیری چوکھٹ تے میری جند نکلے تیرا سر صدقہ لکھ تھیوے۔ نماز کا میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی کہ میری نظر کے سامنے
जलवाए हुस्न यार हो, जाहिद वो नमाज कैसी है जिसमें ख्याल यार नहीं। गुलाम फरीदा लख ईद मने सा, गुलाम फरीदा लख ईद मने सा, जना बिछड़े मिल सेन माही। पुराने लोगों की आदत थी, जल्दी आते थे, सुबह ही डेरे लगाते थे। फरमाते हैं हमारी भी आदत थी, बगदाद की जामा मस्जिद में जुम्मा पढ़ेंगे, डेरा उस वक्त लगाएंगे, हम ही पहले जाएंगे। कहते मैं गया, मैंने मिंबर के सामने अपना रुमाल बिछाया, एक निकड़ा सा बच्चा भी आया, वो निकड़ू ने भी रुमाल बिछाया, पर गालिब आ गया उस पे मेरा साया। बैठा रहा, मस्जिद भर गई, इतने में खतीब आए गौस जमाने की, आके बैठे मिंबर पे। सूरत भी कमाल थी, खिताबत ऐसे लगता था जैसे मौला अली मिंबर पे बोल रहे, ऐसे ढब की खिताबत थी। कहते हैं आग लगी, कायनात तड़प रही है। जब ऐन मेराज पे खिताब पहुंचा, बुजुर्ग कहते हैं मेरे पेट में दर्द कुलंज उठा, कुदरत अल्लाह की, पेट में दर्द कुलंज उठा, उसने मुझे मरोड़ के रख दिया। मैंने अपने आप को समेटा, पर दुख दर्द इतना था, बैठता हूं दर्द, उठता हूं दर्द, पीछे पलट के देखा, तेल धरने की जगह, पांव उठाने की जगह नहीं। मैं जो बैठा, अब मेरे अंदर क़यामत बरपा, किसी को क्या पता। वो जो निकड़ू बच्चा बैठा था, उसने हाथ आराम से उठाया, मेरे कांधे पे टिकाया और फरमाया या शेख ला तहज़न, फिक्र न कर मेरे सजन, आना महक, फिक्र न कर मैं हाँ ना। ओ तेरे ते क़यामत पे टूट दिए, फिक्र न कर मैं हाँ ना। कहते हैं मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा वह कल का बच्चा तसल्लियां मुझे दे रहा है, मेरी 70 साल की तहज्जुदें किधर गई। कहते थोड़ी देर गुजरी, फिर दर्द उठा, मैंने कहा अब इसने मुझे छेड़ा तो मारूंगा भी। बंदा दुखी हो, कोई छेड़ने लग जाए तो तकलीफ तो होती है, फिर ये कर क्या सकता है, मेरे दुख दर्द को ये क्या कर सकता है। लेकिन जब तीसरी मर्तबा दर्द ने मुझे चक्की के अंदर पीसना चाहा, बच्चा निकड़ू बच्चा उठा, वो छोटा सा रुमाल मेरे सर पे जो लहराया, मैंने अपने आप को खुले जंगल में पाया। उसने लोटा पानी वाला उठाया, नाले मुस्कराया, लोटा मैनू फड़ाया, ते फिर फरमाया जाइए अजियत दूर फरमाइए, फिर वापस भी आइए। हैरत भी थी, मैं गया, अजियत समझते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा, अजियत दूर हो गए हम ताहिर तहूर। आए बच्चे के पास, उसने कहा जरा जल्दी वुजू फरमाओ क्योंकि तकरीर भी सुननी है। मैंने कहा असर मिल जाए तो बड़ी बात है। उसने कहा लजपाला खिताब कहीं रह ना जाए, खिताब कहीं रह ना जाए। मैंने कहा अब खिताब का वक्त कहां, अब तो नमाज भी कज़ा। उसने हंस के कहा जो ला सकता है,
جو لا سکتا ہے وہ واپس بھی وقت پہ. اس کو کہیں آپ نیری کرامت نہیں، یہ ہے ٹائم کنٹرول تھیوری. یہ آئن سٹائن کو جو سمجھے گا اس کو وہ سمجھے گا. ڈسٹینس کنٹرول تھیوری. بچے نے کہا جو لا سکتا ہے، جنا ہتھ وچ ہتھ رکھیں دے محمد، خدا نال بندے ملیں دے محمد. اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد. اللہ اکبر. بچے نے کہا وضو فرمائیے. وضو فرمایا. اس نے پھر جو رومال لہرایا، کمال یہ ہے جہاں سے اٹھایا وہیں بٹھایا. اس سے بڑا کمال یہ ہے ساڑی جاتے دوجا بندہ ہی نہیں آیا. نہیں سمجھ آئی؟ کہ میں ہونے کرسی چھڑنا تے الحمدللہ کوئی نہ کوئی کرسی تے ٹھا. ایک جلسہ لاہور میں تھا، وہاں سارے پیر تھے کٹھے، ہر کرسی ایک تے پیر 8. اللہ ہی کرم فرما. ہون جیڑا پیر آوے تے خلیفے نو پہلے بھیجواوے وہ کرسیاں تک. وہ حضرت صاحب کرسی تے ایک کے اتھے خان محمد قادری براجمان ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہے کہ تقریر انہیں کرنی ہے. آپ پتہ سارے چوپ شاہ صاحب دعا بھی کرنی ہے تے لین دین دا ویلا آوے تے خان محمد قادری 1000 روپیہ تے پیر ہو رہی 50,000. میں کہ صدقے ہو صدقے توڑے انصاف تو صدقے توڑی تحریک انصاف تو صدقے. سبحان اللہ. وہ پھر میں ویکھیا تے عقل مند ہوندے نے اے اللہ دے پیارے. انہاں کرسیاں اپنی پجیروں دے وچ دھریاں ہوئے نال تکیے دھرے ہوئے. میں آکھیا ہون چاسا اسی تے جیڑا پیر آوے تکیہ بھی گاڑی وچو آوے ادو فیٹ تے وچ فیٹ. کیونکہ او مر گن جیڑے عاجز تے فقیر ہوندے ہن، جیڑے سچے سچے پیر ہوندے ہن. خیر کہیں ناراضی کوئی نہ ہو جائے، میں واپس بھی جانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ بچے نے جہاں سے اٹھایا وہیں بٹھایا. وہ خود ابدال تھے زمانے کے جن کے ساتھ یہ معاملہ کہتے میرے تو حواس اڑ گئے. میں نے کہا 70 سال کی ریاستیں گئی، کل کا بچہ اتنا سچا، کہاں عمر کمائی، کہاں سے لایا یہ کمائی. اس کے پاؤں میں ہے خدا کی خدائی، کس نے یہ تصویر بنائی. کون ہے؟ کہتے ہیں میری جگہ پہ کوئی بندہ ہی نہیں آیا، وہیں بٹھایا. اب خطیب کا خطاب مجھے بھول گیا کہ خلق خدا دی علم پڑھے سانو ہکو مطالعہ یار دائی. خلق خدا دی علم پڑھے سانو ہکو مطالعہ یار دائی. جنہ کھول کے عشق کتاب ڈٹھی سیغے صرف تے نحو وسار دائی. ملا نو فکر نماز دی ہے در انہ عاشقاں طلب دیدار دائی. مجھے رکعتیں بھول گئی، مجھے خطاب بھول گیا، میں بچے کے عشق کی سولی پہ جھول گیا. میری رکعتیں بھی اسے تکتے گزری، خیال بھی اسی کا، خواب بھی اسی کا. طے کر لیا کہ بس سلام پھرنے دے، تیرے قدموں کی خاک چوموں گا، تجھے کعبہ عشق بنا کے تیرے گرد گھوموں گا. بچہ سمجھ گیا کہ بھلا تے کتم پر میں پھنس گیا.
بچہ بھی سمجھ گیا کہ نیکی تو میں نے کی ہے، پر اصول دنیا کا یہی ہے، جیڑھا بولے اوہو کنڈا کھولے۔ بچہ کھسکا ہولے ہولے کہ ذرا فرق فاصلہ بن جاوے، پر شہبازیں دے ہاتھ چڑی چڑی کی دو جاوے۔ جوں ہی امام صاحب نے السلام علیکم فرمایا، بچے نے دوڑ کے اپنی چھوٹی سی جتی کو اٹھانے کا پروگرام بنایا۔ حضرت عبدال کا شہبازی ہاتھ اس بچے کی نالین پہ آیا، جوتا بچے کا اٹھا کے وقت کے عبدال نے روکے سر پہ ٹکایا۔ اب تڑپ تڑپ کے کہا لجپال کرم فرما ساڑے ویڑھے آ، ہتھ پیر چما ساڑے ویڑھے آ، تھوڑی دیر واسطے کرم فرما۔ بچہ رو کے کہتا ہے، کہتا اماں مارے گی، اتنا معصوم اماں مارے گی۔ اماں نے کہا تھا جمعہ پڑھ کے جلدی گھر آ۔ شیخ کرم فرما، مجبور نہ کر، نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے۔ شیخ نے کہا لجپالا تھوڑی دیر کے لیے میں تیرے پاؤں دھو کے پیوں گا، میں تیرا نام لے لے کے جیوں گا، کچھ دیر کے لیے۔ بچے نے کہا شیخ زد نہ فرما، اماں مارے گی۔ شیخ روتا رہا، رو کے کہا چلو نہیں چلتے ہو، تمہیں قسم ہے تمہاری اصل کی، بتا تو صحیح تو کس کا جایا ہے؟ کس اس رب نے تجھے ابھی یہ بنایا ہے؟ تو کس ملک سے آیا ہے؟ بتا تو صحیح۔ بچہ رویا، کہا کیوں پردے اٹھاتے ہو؟ وارث شاہ نہ بھید صندوق اللہ ماشاء، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، بزرگ نے بچے کے نالین کو سر پہ رکھا اور آہیں بھر بھر کے کہا اگر میرے گھر نہیں چلتا پتا تو بتا، تیری اصل کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ بچے نے کہا پردے فاش نہ کر، یہ تو نے کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات۔ بزرگ تڑپتے رہے پاؤں میں اور منتیں کر کے کہتے رہے بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے؟ جب بچے نے دیکھا جان چھوٹتی نظر نہیں آتی، اس نے اپنے سر اقدس کو جھکایا، آنکھوں سے آنسوں کا طوفان آیا، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، جو نہ تھا یاد اس بچے کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا، تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ مجھ کو تو گردش حالات نے رونے نہ دیا، اور رونے والے مجھ کو تو گردش حالات، تو بتا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مت پوچھ۔ بزرگ نے کہا آپ ضرور جائیں پر اپنا پتہ تو بتا۔ بچہ تڑپتا رہا، آنسو بہاتا رہا، آواز گلے میں روندھ روندھ جائے، لفظ اٹک
اٹک جائیں، رستے میں بھٹک بھٹک جائیں. دنیا اپنے تعارف کے لیے جتن کرتی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. ظاہر ہے خزانوں کے مالک ہیں، اپنے آپ کو چھپاتا ہے. جب بزرگ نے پاؤں پہ سر دھرنا چاہا، بچے نے بازو پکڑ کے کہا شیخ اگر مجبور کرتا ہے تو پھر سن. وطن مدینہ تھا، ٹھنڈا ہمارا سینہ تھا. رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں. ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں. تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا. لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں. بچے نے رو کے کہا آنسو نہ تھے، خون کے قطرے تھے. روتا تھا کہتا تھا تھے مدینے والے. مدینہ تھا ٹھنڈا ہمارا سینہ تھا، جینا تو وہاں کا جینا تھا. پر تب وہاں تھے اب پردیس میں، تقدیر نے رلایا ہے. تو پوچھتا ہے میں کس کا جایا کہاں سے آیا. کہا ہمارے جد اعلیٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جد اعظم کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور جد حسین سید الشہداء ہے. اور مجھ غریب کا پوچھتے ہو میرا نام موسیٰ رضا ہے. جن کے نکڑے ایسے ان کے بڑے کیسے، جن کے ثمر ایسے وہ ہوں گے شجر کیسے. جن یہ کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو، پھول بن کر گلاب ہوگا. جن کے کچے ایسے ان کے پکے کیسے. جن کے 10 سال والے اتنے صاحب کمال ہیں، سوچ کیا فاطمہ کے لال ہیں. جس سمت سے دیکھو الکوثر ہے. ہیرا ہیرا ہوتا ہے جس نکر سے دیکھو. میں 11ویں امام کا اگر تھوڑا سا ذکر کر دوں، 11ویں چھوٹے سے بچے ہیں، عمر کے کچے ہیں، بغداد میں کبھی کبھی باہر آتے ہیں اور آنسو اتنا بہاتے ہیں کہ تکنے والے رو رو کے اپنے گناہ مٹاتے ہیں. روز اس گلی میں آتے ہیں. میں پکوں کی نہیں کچوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی نہیں بچوں کی بات کر رہا ہوں. پر بچے یہ الکوثر کی تفسیر ہے. چھوٹے سے ہیں. کہتے ہیں حضرت بہلول دانا آپ جو آئے، ایک بچے کو اتنا روتے پایا کہ آنسو کی لڑی تھمتی نہیں ہے، روتا ہے. آپ نے آ کے پکڑا، کہا سارے بچے کھیل رہے ہیں گلی میں، تو تنہا کیوں روتا ہے؟ تجھے کیا دکھ ہوتا ہے؟ بچے نے رو کے کہا فقیر جی آج اماں نے چولہا جلایا. عبرت پذیری اسی گھر میں ہے.
آج اماں نے چولہا جلایا، بڑی لکڑی کو ڈالا، آگ نے نہیں پکڑا، چھوٹے چھوٹے تن کے اماں نے ڈالے، آگ بھڑک اٹھی، میں بھاگ نکلا۔ کہا تو کیوں بھاگا؟ تیرا تو اس میں کوئی مطلب نہیں۔ اس نے کہا تو سمجھا نہیں بابا، مجھے ڈر لگا کہیں کل قیامت کا دن آئے، اللہ بڑے بڑے سیاہ کاروں کو ڈالے، آگ جہنم کی نہ پکڑے، کہیں میرے جیسے تنکے اٹھا کے۔ بہلول نے ہاتھ پکڑے، کہا عمر گزر گئی اللہ اللہ کرتے، پر تمہارا نگر ہے اتنی بلند نظر، بے شک تمہارا گھر زہرا کا گھر ہے۔ لوگ خواہ مخواہ جلتے ہیں کہ ان کے سکے کیوں چلتے ہیں۔ حضور خواہ مخواہ جلتے ہیں کہ ان کے سکے کیوں چلتے ہیں۔ وہ نامرادہ زد نہ کر، ساڑ نہیں۔ میرے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، موسیٰ کاظم، آپ بیٹھے تھے، ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کو ہم اردو میں شفیق بلخی پڑھتے ہیں، عربی والے شقیق بلخی پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک کامل ولی کہتے ہیں میں ایک دن آیا، میں نے ایک بندے کو بیٹھا پایا، پر جس پہ پڑتا تھا اس کا سایہ وہی پلٹ کے اس کے پاؤں میں آیا۔ جو آئے اس کے کاندھوں کو چومے، ہاتھوں کو چومے، گرد گھومے، کچھ نہ کچھ پیش کرے، مجھے غصہ چڑھے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، دیوے کوئی تے سڑے کوئی۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا کہ مفت میں کھائے جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں پیچھے تھا، ان کا چہرہ آگے تھا، میں نے جب دل میں کہا مفت میں کھائے جا رہا ہے، مفت خورا کہیں کا، آپ نے آرام سے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ سبحان اللہ، ایسی لگی دل میں کانی، میں نے کہا یہ تو ہے پچھلوں کی نشانی۔ دل کی لہروں پہ نظر رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ثنا خان ہماری جان، ہم ان پہ قربان، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے دل میں لہر اٹھی، ٹھک ادھر گئی، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا یہ کیوں اتنی دور خبر گئی۔ کہتے ہیں میں اٹھا اپنی جگہ سے کہ آگے بڑھوں، معذرت کروں، تاکہ میں بے ایمان ہو کے نہ مروں۔ بدگمانی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کہتے ابھی اٹھنے نہ پایا، بزرگ نے اپنی چادر کو اٹھایا، کاندھے پہ ٹکایا، میں دوڑا، اس نے قدم اٹھایا، پر میں ملنے نہ پایا۔ ان کی رفتار ان کی تھی، آگے پہنچے تو مجھے پیاس نے پاگل کیا، اور بزرگ جو تھے اب نہ رسی تھی نہ ڈول تھا، عجیب مرد۔ کہتے میں پیچھے پہنچا، اس بزرگ نے پانی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جو دیکھا، رسی تھی نہیں، ڈول تھا نہیں، اب اس نے صرف نظر ڈالی، پیاس مجھے لگی، کرم وہ کر رہے ہیں، وضو بھی کرنا تھا، نماز بھی پڑھنی تھی، اب تھا کچھ نہیں، اس نے نگاہ ڈالی اور پانی سے مخاطب ہوئے، ہمارے پاس رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، کرم کمائیے، باہر آئیے، کرم کمائیے، باہر آئیے، بس اتنا فرمانا تھا
کہ پانی کا الٹ پلٹ کے باہر میں پیچھے قریب آیا، میں نے کہا مانگوں معافی، انہوں نے منہ آگے ہی رکھا، کہنے لگے انی لغفار لمن تاب، اساں کینے نہیں رکھ دے، اساں گندے سینے نہیں رکھ دے۔ یہ نبی کی اولاد ہے، یہ تم ہو کہ کینے ایسے پالتے ہو، ایک کے دو، دو کے چار، پھر بے شمار، اروار تے پار۔ مولوی عبدالغفار، سبحان اللہ۔ ہم کینے نہیں رکھتے، غلیظ سینے نہیں رکھتے، اس لیے معافی ہے۔ کہتے میں نے بھی وضو بنایا، سائیں نے بھی کرم فرمایا، سجدہ مالک کو ٹکایا، انہوں نے پھر پوچھا نہیں، پھر آگے چل پڑے۔ مجھے بھول گئے میں نے کہاں جانا تھا، میں پیچھے پیچھے آگے گیا، سفر طویل ہوا تو مجھے بھوک نے مروڑ کے رکھ دیا، وہ وہیں بیٹھ گئے، انہیں پتا چلا کہ ساتھی بھوکا ہے، انہوں نے بیٹھ کے مٹی میں ہاتھ جو پھیرا، میں نے کہا کہیں بابے کو بچپن یاد آ گیا، مٹی سے کھیلنے لگا ہے، ایسے ہاتھ جو پھیرا، تھوڑا سا ریت میں گھروندا بنایا، اندر سے پانی آب زمزم کی طرح باہر آیا، میری طرف دیکھ کے اس سائیں نے فرمایا اپنا کام دکھا۔ کہتے میں نے کہا میں نو بھوک لگی ہے تو پانی پیواؤ ہے، میں نو تے بھوک لگی ہے تے پانی تو پیواؤ ہے، لیکن بابے نے جب مجھے اشارہ کیا اور کہا پی تے کھا، کل وشرب، پیتے، بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نعت خانوں کے سردار ہیں، حضرت صابر سردار ہیں ماشاءاللہ۔ تو بس میرا اصل میں کام اتنا ہی تھا کہ میں نے میدان بنانا تھا اور میرے بھائیوں نے آنا تھا، پھر انہوں نے آنا تھا میں نے جانا تھا، بس یہی ایک بہانہ تھا، سبحان اللہ۔ اب ذرا ٹیک کے میں نے کیا کہا کھائی پیجئے اور ذرا کھانے والا بھی کرم کیجئے اور لطف لیجئے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا واہ سونا واہ، مجھے بھوک لگی ہے تو پانی پہ ٹرخا رہا، پر میں نے جب اپنے دونوں ہاتھ ڈالے منہ سے جو لگایا، پانی نہیں غضب کے میٹھے ستو، پیاس بھی بجھتی گئی، بھوک بھی مٹتی گئی، نظر بھی اٹھتی گئی، میل بھی کٹتی گئی، ظلمت بھی ہٹتی گئی، میں نے دونوں چسیں لی، اب پورا مکھڑا موڑ کے فرمایا کہ حضرت جی ہم جس کی اولاد ہیں ان کی وجہ سے یہ شہر آباد ہیں، ہم پہ بن مانگے رب کرم فرماتا ہے، ایسے نعمت کے می روز برساتا ہے، ہمارا نانا کائنات کا لکھ داتا ہے، اس کے صدقے روز رب کرم فرماتا ہے۔ اس لیے ان سے جلنا بھی اچھا نہیں ہے، ان کے سکے ہر دور میں چلتے ہیں، ان کے گرنے والے سنبھلتے ہیں، ان کے دسترخوان پہ بڑے بڑے غوث پلتے ہیں، اس لیے کہ یہ سچے سچے پیر ہیں، اور انہی کے لیے انا اعطینا، بلکہ انا اعطینا کل کوثر ہے، ان کا چرچا گھر گھر ہے، نگر نگر ہے، حالانکہ وہاں چکوال ہے یہاں نظر ہے، ان بندوں کو ہو گئی کیسے خبر ہے، یہ حضرت قبلہ
حسنین میاں کا مدرسہ بن گیا، آج محمد نگر ہے، اس پہ پنج تن کی نظر ہے۔ اب میرے پیارے نعت خان آ گئے، بلکہ اصل مہمان حضرت عظمت صابری، کیا بات ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، بلکہ اساں تو تے زیادہ ہی نیک، شکر الحمدللہ۔ یہ ایک آدمی پہاڑ ہے، پورا پہاڑ، یہ اتنے تکڑے تکڑے بندے آپ نے بلائے، میں تو خود ڈر رہا تھا، سر بھی ان کے پاس، گر بھی ان کے پاس، یہ تو آپ نے کرم فرمایا، مجھے پہلے لگایا، میرا کام بھی آپ نے بنایا ہے، ورنہ اتنے تکڑے، کلام بھی سونے، نام بھی سونے، پیغام بھی سونے۔ اب آپ بس رستہ بنائیں گے، ہم لوگ چھپ کے آرام سے جائیں گے، لیکن آپ اپنا قدم نہیں ہلائیں گے، بالکل بیٹھے بیٹھے، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ۔ اور حضرت قبلہ میرے پرانے کرم فرما، یہ اس شہر کی پرانی، یہ ہم بزرگوں کی نشانی، یادگار اسلاف، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ قبلہ استاذ العلماء علامہ حافظ عبدالحلیم صاحب، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور جس بزرگ کے لیے یہ محفل سجی، اللہ ان کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔